شب معراج میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہایت خوبصورت اور وسیع و عریض محل پر سے گزرے تو اس کی معطر فضاؤں نے آپ کو حیران کر دیا۔ وہاں کی بھینی بھینی خوشبوئیں نہ صرف یہ کہ محل کے ماحول کو مہکا رہی تھیں بلکہ گزرنے والوں کے دماغوں کو تازگی و شادابی عطا کر رہی تھیں۔ آپ نے متعجب ہو کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کس کا ٹھکانہ اور کس کی ملکیت ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، یہ فرعون کے گھر والوں کی معشتہ اور اس کے معصوم بچوں کا محل ہے۔ سبحان اللہ! مومنہ خاتون، یہ محل جس میں اس کی اور اس کے معصوم پھولوں کی روحیں ہنسی خوشی سے برزخی زندگی بسر کر رہی ہیں، دراصل یہ اس قربانی کا بدل اور صلہ ہے جو اس نے ایمان قبول کرنے کی خاطر دی۔ دولت دنیا سے محروم اور دولت ایمان سے مالا مال یہ خاتون اپنے پھولوں جیسے خوبصورت اور کبوتروں کی طرح بھولے بھالے معصوم بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس دور کے مغرور و سرکش بادشاہ کے محل میں مزدوری کرنے جاتی اور دن بھر کام کر کے شام کو واپس لوٹتی، معصوم بچوں کو کھانا کھلاتی اور اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتی۔ صبح سویرے بچوں کو ناشتہ تیار کر کے کھلا دیتی اور محل میں جا کر اپنے ذمہ لگائے گئے کام سر انجام دیتی۔ چونکہ یہ خاتون نہایت پاک باز اور دانش مند تھی، اس لیے عرصہ دراز سے شاہی محل میں تعینات رہی اور اپنے امور خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی رہی۔ ان دنوں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور فرعون مصر کے درمیان مقابلہ زوروں پر تھا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی حیرت انگیز کامیابیوں نے اور اس کے حواریوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ چونکہ اس متکبر ظالم کے پاس اقتدار تھا فرعون مصر، اس لیے وہ جب کبھی سنتا کہ اس کی قوم کے کسی باشندے نے ایمان قبول کر لیا ہے تو اسے خوفناک سزائیں دیتا، کسی کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا اور کسی کو لکڑی کے تختے پر لٹکا کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر میخیں ٹھونک کر سر عام لٹکا دیتا۔ اس کے اسی طرح کے مظالم کے دورانیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعون کے محل میں بھی پہنچ گئی تھی۔ اس کا خازن ایک خادمہ اور بی بی آسیہ بھی ایمان قبول کر چکی تھی۔ وہ جب کبھی سنتی کہ سیدنا موسیٰ غالب رہے ہیں اور فرعون زچگ ہو گیا ہے تو وہ دل ہی دل میں خوش ہوتیں اور اپنے ایمان کا اظہار نہ کرتیں، مبادا کہ فرعون کو بھنک پڑ جائے اور وہ انہیں عذاب کی چکی میں پیس ڈالے۔ فرعون کی قوم میں سے ایمان قبول کرنے والی مومنہ خاتون شاہی محل کی خواتین کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک روز وہ فرعون کی نوجوان اور نازک مزاج بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اسے اٹھاتے وقت بے ساختہ اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ جب فرعون کی نازک مزاج اور شوخ و طرار بیٹی نے یہ کلمہ سنا تو چونک پڑی اور پوچھا، یہ اللہ کون ہے جو میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب ہے؟ یہ مومنہ نے جواب دیا۔ وہ کہنے لگی، کیا میرا باپ سارے لوگوں کا رب نہیں ہے؟ جی نہیں، بلکہ لوگوں کا رب تو وہ ہے جو مجھے، تجھے اور تیرے باپ کو روزی دیتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے باپ کے علاوہ اور کسی کو رب سمجھتی ہے؟ جی ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہی ہے۔ یہ سن کر فرعون کی لڑکی سیخ پا ہو گئی اور اس نے اپنے باپ کو اطلاع کر دی۔ فرعون جو کہ اس ایمان کا مقابلہ محل سے باہر کر رہا تھا، جب اسے اطلاع ملی کہ موسیٰ کی دعوت تو میرے محل میں داخل ہونے لگی ہے اور میرا کھانا کھانے والے بھی اس کی دعوت پر ایمان قبول کر رہے ہیں، تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اس بات کا سخت نوٹس لیا اور اپنی خادمہ کو برسر دربار بلا کر جواب طلبی کی۔ کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو میرے سوا بھی کسی کو رب مانتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ مومنہ نے کہا، جی ہاں، یہ بات درست ہے کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلند و بزرگ و برتر ہے۔ وہ ظالم یہ سن کر بگڑ گیا اور آگ بگولا ہو کر سپاہیوں کو حکم دینے لگا کہ تانبے والی دیگ کو گرم کرو اور جب وہ آگ جیسی ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ اس کے بعد فرعون نے اس بیوی کو بلایا اور دھمکی دی کہ اگر تو نے میری خدائی تسلیم نہ کی اور اس بات پر قائم رہی جو موسیٰ کہتا ہے تو میں تیرے سامنے تیرے بچوں کو اس دیگ میں پھینکواؤں گا اور آخر میں تجھے بھی نظر آتش کر دوں گا۔ معصوم اولاد ماں باپ کی بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ جس کے پاس اولاد نہ ہو وہ کائنات میں مارا مارا پھرتا ہے اور اپنی آرزو پوری کرنے کے لیے ضعیف الاعتقادی کی بنا پر وہ کچھ بھی کر بیٹھتا ہے جو ایمان اور اسلام کے منافی ہوتا ہے، اور جس کے پاس اولاد ہوتی ہے وہ اس کے اندر اپنی جان سمجھتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جب کبھی کوئی بچہ ماں سے ناراض ہو کر گھر سے نکل جاتا ہے
تو اس کی ماں ماری ماری پھرتی ہے، کبھی مسجدوں میں اعلان کراتی ہے، کبھی ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر، اخبارات میں اشتہار چھپتے ہیں کہ گمشدہ بچے کی والدہ تڑپ رہی ہے اور بستر مرگ پر پڑی ہے، خدا را اس کی ممتا پر رحم کیجیے اور بچے کا پتہ بتلائیے۔ بچوں سے محبت کا معاملہ انسانوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ یہ جذبہ حیوانوں اور پرندوں اور درندوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ غرض ہے کہ بچے ماں باپ کی بڑی کمزوری ہوتے ہیں۔ جب وہ بیمار ہو جائیں تو ماں باپ کے لیے دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، اور جب وہ مسکرا دیں تو والدین کے لیے کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ فرعون لعین نے جب اس مومنہ خاتون کو بچوں کے جلا ڈالنے کی دھمکی دی، اس نے کمال استقامت کا مظاہرہ کیا، نہایت اطمینان و سکون سے جواب دیا اور کہا کہ میں تو اس حقیقت پر ایمان رکھتی ہوں کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ اگر تو اس کی پاداش میں مجھے اور میرے بچوں کو مار ڈالے گا تو میں صبر کروں گا۔ چنانچہ اس ظالم نے جب دیکھا کہ دیگ گرم ہو کر آگ کی طرح دہکنے لگی ہے تو اس نے اس کے بچوں کو پکڑوا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اب بھی وقت ہے، موسیٰ کے دین سے پھر جا اور بچوں کے ساتھ زندگی گزار۔ لیکن یہ خاتون نہ تو بچوں کے بغیر رہ سکتی تھی، نہ ایمان کے بغیر، چنانچہ اس نے ایمان کی خاطر اپنی اور اپنے بچوں کی جان کی قربانی دینے کا عزم مصمم کر لیا اور کہا کوئی بات نہیں، تو جلانا چاہتا ہے تو جلا دے، اس ذات پاک پر تو ہماری جان بھی قربان ہے۔ البتہ اس نے اتنی درخواست کی کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفنایا جائے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تو نے عرصے دراز تک ہماری خدمت کی ہے، اس کے صلے میں ہم تیری یہ درخواست منظور کرتے ہیں۔ اس کے بعد لعین نے اس کے ایک معصوم بچے کو دہکتی ہوئی دیگ میں پھینکوا دیا۔ آن کی آن میں اس کے معصوم کی ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ فرعون انتظار کرنے لگا کہ اب یہ خاتون میرے پاؤں پکڑ کر منت سماجت کرے گی، لیکن اس اللہ کی بندی نے اس جاں صدمے کو نہایت استقلال سے برداشت کیا اور صبر و شکیب کا مجسمہ بنی رہی۔ پھر اس نے دوسرا بچہ بھی پھینکوا دیا، لیکن یہ حرف اف تک زبان پر نہ لائی اور ایمان پر قائم رہی۔ اس کے بعد فرعون نے تیسرا بچہ پھینکوا دیا، وہ بھی آن کی آن میں جل گیا اور اس کی ہڈیاں صاف نظر آنے لگیں۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو نوٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تو اس کی آتش غضب بھڑکی اور چوتھا بچہ بھی دیگ میں پھینکوا دیا۔ سب سے آخر میں چھوٹے بچے کی باری آئی اور وہ اس وقت اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے جب اسے ماں کی گود سے چھینا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دیگ کی طرف لے جانے لگے تو ماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کے سامنے دنیا اندھیری ہو گئی اور قریب تھا کہ وہ دیوانی ہو جاتی، لیکن بچے کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ بولا امی جان صبر کرو، حق تعالی شانہ کی راہ میں قربانی دینا افضل نیکی ہے۔ اسے صبر آ گیا۔ آخر میں اسے بلا کر کہا گیا اب تو تیری عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ اس نے جواب دیا جی ہاں، میری عقل ٹھکانے پر ہی ہے اور میں اس بات پر ثابت قدم ہوں کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ فرعون یہ جواب سن کر مزید بگڑ گیا اور اسے بھی بچوں کے ساتھ پھینکنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ جب اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا تو فرعون کی بیوی آسیہ نے بھی ایمان کا اظہار کر دیا اور اسے اس سے زیادہ المناک مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے بھی سولی پر چڑھا دیا گیا اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دی گئیں اور اسے تخت سمیت دھوپ میں لٹکا دیا گیا۔ وہ بیچاری کئی دنوں تک سسک کر اللہ کو پیاری ہو گئی، لیکن آخر دم تک ایمان پر قائم رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا اور جنت میں اپنے پاس انہیں جگہ عطا فرمائی۔ عزیز ساتھیو، اگر ہمارا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، یہی ہمارے محنت کا صلہ ہوگا۔